الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سورہ توبہ ورس نمبر 71. اللہ فرماتا ہے مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، مومن عورتیں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، مومن بھائی ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. کام کیا ہے مومنوں کا؟ یأمرون بالمعروف، معروف اور نیکی کا، بھلائی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور برائی کے کاموں سے منع کرتے. تو مومن کو ڈیفائن اللہ کی بک میں یہ کیا گیا کہ مومن ہے ہی وہی جو برائی بھلائی اچھائی کی طرف دعوت دے اور برائی اور گناہ کے کاموں سے. سورہ بقرہ پڑھیں نا، کنتم خیر امہ، تم سب سے بیسٹ امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو. ٹائٹل ملا. امتیں کتنی ہیں؟ بے شمار امتیں ہیں، تقریباً آلموسٹ ہر نبی کے لیے الگ امت تھی. چند ایسے نبی تھے کہ ایک زمانے میں 2 3 یا 4 نبی موجود تھے، چند ایک. باقی ہر نبی کی الگ امت تھی. امت محمدی، امت عیسوی، امت موسوی، امت ابراہیمی، اس طرح اوپر ہو. تو بہرحال کثیر تعداد امتیں، ہر امت کو اللہ نے صرف امت کا لقب دیا، امت کہا، گروپ کہا، خیر امت، بہتر امت، بہترین امت، اچھی امت. یہ اور کسی کا منصب نہیں تھا، یہ منصب صرف آپ کے اور میرے حق میں آیا. یہ میرے اور نبی پاک کے جتنے غلام ہیں آپ سب کے حصے میں یہ آیا. اس کا ریزن، وجہ یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ، اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ اچھائی بھلائی کے کاموں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، برائی کے کاموں سے روکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اس پارہ ختم ہو رہا ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لوگوں اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ بڑی دانائی اور حکمت اور تدبر کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی سبیل، رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی باز و نصیحت، حسن اخلاق اور حسن و خوبی کے ساتھ امت کو اللہ کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کرو. رب کی راہ کا جو ہے وہ پیغام دو کہ اللہ کے راستے پر آ جاؤ. کثیر تعداد میں آیتیں موجود کہ امت محمدیہ کا یہ شان کہ وہ نیکی کا حکم، برائی کے کاموں سے روکتے ہیں. کیونکہ مومن اصل میں کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ. 26واں 27واں پارہ اس میں بھی یہی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں سب بھائی. قرآن مجید کے بعد ہمارا ماخذ اور ہمارا مرجع، ہماری پناہگاہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ. قرآن کے بعد تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے. جس طرح ایک دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کے اندر یوں جڑ جاتی ہیں. آگے خود حضور نے فرمایا الفاظ حدیث کے، یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، فرمایا ایک حصہ دوسرے کو ایسے مضبوط کرتا ہے کہ حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اندر ڈال کے صحابہ کو منہ کر کے دکھایا کہ مومن ایسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر جڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. جیسے ایک دیوار کی اینٹیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر اٹیچ ہو کر، ٹچ ہو کر، مل کر وہ دیوار کو مضبوط بناتی ہیں، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط بناتا ہے. اور یہی فرماتے ہیں نا کہ وہ کسی کا شعر ہے، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. انسان کے کام آتا ہے. تو مومن کو چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی ہدایت تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا تحاسدوا، آپس میں تم حسد نہ کیا کرو، ولا تناجشوا، محض قیمت بڑھانے کے لیے کسی کے سودے پر بولی نہ لگایا کرو، یعنی خریدنا نہیں ہے، ایک شخص بیچ رہا ہے کچھ، وہ خرید رہے ہیں، ادھر والے لوگ خریدنا نہیں ہے لیکن قیمت بڑھا رہے ہیں، فرمایا اس چیز سے اسلام نے منع فرمایا، تناجشوا، قیمت بڑھانے کے لیے کسی کی بولی پر بولی نہ لگاؤ، ولا تباغضوا، آپس میں بغض اور کینہ یہ جائز ہے، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو کہ مطلب آمنا سامنا ہو تو گلے موڑ لو، نہیں بلکہ خندہ نشانی اور گھل مل کر مل جاؤ ایک دوسرے سے، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، ایک چیز ایک شخص خرید رہا تھا، سودا طے ہو چکا، دوسرا آ کر کہے وہ 10,000 کی لے رہا تھا، میں 11,000 کی دیتا ہوں، مجھے 11 کی دے دو، ان کا سودا طے آ چکنے کے بعد آپ اس کو 11,000 پر نہیں خرید سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ وہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں عالم اسلام میں ہماری ادھر پاکستان میں اپنے معاشرے میں ہی دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے کئی جگہوں پر، لیکن ہمیں پرواہ، ولا یحقرہ، مسلمان مسلمان بھائی کو ڈیگریڈ نہیں کرتا، تحقیر نہیں کرتا، حقیر نہیں جانتا، کوئی دوسرا کسی دوسرے کو ڈی ویلیو نہیں کر سکتا، یہ مومن کی شان ہے، جو کرے گا تو پھر اس کا ایمان کمزور ہے۔ ولا یخذلہ، مسلمان دوسرے کو نہ حقیر سمجھتا ہے اور نہ اس کو تنہا بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، یعنی اگر کسی کو کسی موقع پہ سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو مسلمان دوسرے مسلمان کا سہارا بنے گا، ایک سپورٹ بنے گا، آسرا بنے گا، اس کے ساتھ اگر موقع آئے گا تو اسٹینڈ لے کر کھڑا ہوگا، یہ مومن کی شان، مومن کی صفت ہے، اس کو وہ تنہا بے یار و مددگار یا بے چار لاچار نہیں چھوڑتا۔ پھر فرمایا التقوی ہاہنا، یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، حضور نے یہاں اشارہ کیا، ادھر دیکھیں، یہاں فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، تقوی تو دل میں ہے، تقوی تو تین بار یہ فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی تو دل میں ہے، تو دل کا خشیت، خوف اللہ کا ڈر اور مخلوق خدا سے محبت وہ دل میں ہونی چاہیے۔ آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ اس چیز کی گواہی دے کہ ہم کسی دوسرے مومن بھائی کے لیے خیر کا، بھلائی کا جو ہے وہ معاملہ پیش کر رہی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع مند ہو، خیر کا کام کرنے والا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ نافع شخص ہے، نفع بخش شخص ہے، نفع مند شخص ہے، لوگوں کو نفع کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے، نفع کے کام کرتا رہتا ہے۔ آخری حدیث قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه، کوئی مومن بندہ کسی مومن بھائی کا کوئی عیب چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن چھپانے والے کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ۔ فرمایا کوئی آدمی کسی کا کوئی عیب، کوئی برائی چھپا لیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، پردہ پوشی ڈالے گا، اور فرمایا ولا یسلم من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت
حاجته، اور جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی دنیا آخرت کی ضرورت کو دنیا پورا فرماتا ہے. ومن فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ بها قربۃ من قرب یوم القیامہ، اور جس نے کسی مومن کی مصیبت کو دور کیا اللہ کریم قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا. قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی مومن بھائی کی کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت دور کی. حتی رسا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فرامین مصطفیٰ کا پاس رکھتے ہوئے لحاظ رکھتے ہوئے آپس میں جڑ جائیں، مل جائیں، گھل مل کر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے دکھ غم بانٹا کریں، خوشیوں میں شریک ہوا کریں ہم، اور ایک دوسرے کے بجائے ٹانگیں کھینچنے کے، بجائے عیب اچھالنے کے، انگلیاں اٹھانے کے، الزام تراشیوں پر اور عیبوں پر تہ لگانے کے، غیبتیں چغلیاں یا بدخوئیاں کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کی عزت مال جان اور آبرو کی، اور اگر نہیں کرتا کوئی تو اس میں اس کا کچھ نہیں جائے گا. جو نہیں کر رہا، عزت نہیں دے رہا، رسپیکٹ نہیں دے رہا، اس کا اپنا ایمان اور یہ نبوی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار نہیں رہا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے. کرو بیان، فرشتے بھی کہتے ہیں کرو بیان بھی، کرو بیان یہ فارسی لفظ ہے، فرشتے کہتے ہیں ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے. اور فرماتے ہیں چوبھے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے قابو ہو جائے. چوبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں بھائی چارہ، اخوت اس کو کہتے ہیں چوبھے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے قابو ہو جائے. اگر کابل جتنا دور کوئی شہر ہے نا، وہاں پہ اگر کسی کو کانٹا چوبھے تو ہندوستان، اس وقت پاکستان نہیں تھا نا، تو فرمایا ہندوستان کا ہر پیر و جوان، ہر بوڑھا اور ہر پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، بزرگ کو کہتے ہیں پیر، ہر پیر و جوان بے قابو ہو جائے کہ ہمارے مومن بھائی کو کابل میں کانٹا چبھ گیا. آج دیکھیں امت مسلمہ کس ظلم کے اندر جو ہے وہ پہاڑ کے اندر ڈھائی جا رہی ہے. پاکستان کی حالات ہی دیکھیں، باہر تو جو باہر ہے کشمیر کی لڑتی ہوئی ماں بہنوں کی عزتیں اور کٹتے ہوئے گلے، غزہ کے اندر فلسطینی بھائیوں کے، لیبیا، برما، بوسنیا اور دیگر اسلامک کنٹریز کے اندر جتنا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مظلوم امت پر اپنا فضل و کرم فرمائے.